و مولانا سید امین القادری صاحب نگراں سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں، میں ان کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اور اپنے حصے کی سعادت حاصل کریں۔ آپ تمام حضرات نعرہ تکبیر اور رسالت سے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور سرکار ربانی، فیضان حضور مفسر قرآن، شہزادگان حضور مفسر قرآن، علماء اہل سنت، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ امام مددے، انتظار کرم مستمن عینی راہ خدا جو خدا بینو خدا دا مددے، بغیر دابے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستانہ تو کشتی، بہت کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز زیب سجادہ آستانہ عالیہ ربانیہ حضرت علامہ ڈاکٹر سید شہید میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید حامد ربانی صاحب قبلہ، اور انتہائی میرے مشرقوں میں مہربان کرم فرما میرے بڑے بھائی حضرت علامہ ڈاکٹر سید محمود ربانی صاحب، جملہ مقام صحابہ کرام ذوی احترام ذوی احتشام، باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے برکت عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز دردمندہ، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار کرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دلہن و شہ بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکہ وجہ کل فتح، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کان وما یکون، آدو گل انبیاء جانو دل اسفیاء، مطلع سعادت مقتع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارحمنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ہم بیداری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ حضور مفسر قرآن کی آخرت کا ذکر اس انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اور اہل
حضور سید غازی ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات خدمات پر مجھ سے بہت بڑے اہل علم اور اہل عمل ہو چکے اور وہ تیز رفتار بارش کی طرح برس چکے. نہ میرے پاس اتنا علم اور نہ میرے پاس اتنا تجربہ. البتہ حضور مفسر قرآن کے مفسر قرآن ہونے پر ان کے دوست اور دشمن سبوں کو اتفاق ہے. ان کے دوست بھی انہیں مفسر قرآن مانتے ہیں اور ان کے دشمن بھی ان کو مفسر قرآن مانتے ہیں. ان کے ماننے والے بھی ان کو مفسر قرآن مانتے ہیں اور جو ان کو نہیں مانتے وہ بھی ان کو مفسر قرآن مانتے ہیں. اب یہاں پر ان کو جو ولی کہا گیا ہے ان کی کرامت کی بنیاد پر کہا گیا ہے. یہاں پر جو ان کو ولی کہا گیا ہے ان کی خدمات کی بنیاد پر کہا گیا ہے. یہاں پر جو ان کو ولی کہا گیا ہے ان کے تقویٰ کی بنیاد پر ان کو ولی کہا گیا ہے. لیکن اگر ان کو مخالفین اور محبین سب مفسر قرآن مانتے ہیں تو ان کو جس نے مفسر قرآن مانا گویا کہ ان کو اس نے اللہ کا ولی مانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ربانیوں کی محفل میں قرآن ربانی سے میں نے آیت ربانی کی تلاوت کی ہے اور اس آیت ربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کونوا ربانیین. ربانی بنو، ربانی بنو. ربانیوں قدرت کے ہی ربانی. اللہ کہہ ربانی بنو. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ربانی کا مطلب یہ کونوا ربانیین. اللہ والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، اللہ کے ولی ہو جاؤ. دیکھو جسے قرآن ولی کہے اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. قرآن جس کو ولی کہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور بات میں قرآن کی روشنی میں کرنے لگا ہوں. قرآن کیا کہتے ہیں؟ کونوا ربانیین. اللہ والے ہو جاؤ. تو اللہ والا ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ والا ہونے کی علامت کیا ہے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، بما کنتم تعلمون الکتاب. اللہ والا ہونے کے لیے دو شرطیں لگائی. پہلی یہ کہ قرآن کی تعلیم دو یا کتاب کی تعلیم دو. وبما کنتم تدرسون، اور کتاب کا درس دو. اب قرآن کہتا ہے اللہ والا وہ ہے جو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، جو کتاب کا درس دیتا ہے. ارے کسی نے 2 دن بھی درس دے دیا، 2 دن بھی تعلیم دے دی تو قرآن اس کو اللہ والا کہتا ہے. جس نے 70 سال تک اللہ کے قرآن کی تعلیم دی ہے اس کی ولایت میں شک کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مفسر قرآن، حضور شیخ المشائخ، فیضان حضور سرکار ربانی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائیوں لوگ دوسری تیسری تقریر میں کہتے ہیں کمیٹی والے کہ اب مقدر بدلو. زکریا بندر والے موجود ہیں، سورت والے موجود ہیں. دوسری سے تیسری تقریر میں کہا جاتا ہے مقدر بدلو. کیوں بدلو؟ اس لیے کہ باتیں ریپیٹ ہو رہی ہے، باتیں ریپیٹ ہو رہی ہے. مقرر بدلو، مقرر بدلو، باتیں ریپیٹ ہو رہی ہے. ہم نے بڑے بڑے خطیبوں کو دیکھا ہے لیکن بات یہ ہے امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے دولت المکیہ کے مقدمے میں کہ قرآن کا نزول بند ہو گیا ہے لیکن قرآن کے معنی کا نزول آج بھی اللہ والوں کے دلوں پر نازل ہو رہا ہے. اگر اس کی تفسیر اور اس کی تفصیل دیکھنا ہے تو حضور مفسر قرآن کو دیکھ سکتے ہیں. 70 مہینے تک ایک منبر پہ بولنا آسان نہیں ہوتا. 70 سال تک ایک منبر پہ بولنا، 70 سال تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل کیسا دل تھا جس پر معنی قرآن کا نزول ہو رہا ہے، جس پر معنی قرآن. ارے
چپ رہتی ہے وہاں پر پھر انسان بولتا ہے. اور خاص طور پر یہ خاندان نبوت کی خصوصیت ہے. پیر میرعلی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ بعض علم و قدرت نے خاندان نبوت کے لیے مخصوص کر دیا ہے وہاں پہ کسی کی رسائی نہیں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. مانیے قرآن کا نزول ہر صاحب دل کے دل پر ہوتا ہے لیکن خاندان نبوت جو صاحب قرآن کا خاندان اس کی بات ہی جدا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں بھی آپ کو اہل علم نظر آئیں گے یا وہ خود خاندان رسول سے وابستہ ہوں یا وہ خود خاندان رسول کے افراد ہوں گے یا ان کے سر پر کسی خاندان نبوت کا قدم موجود ہو. آپ دیکھ لیں آپ کو کوئی تاریخ 1400 سال کی ایسی نہیں ملے گی کہ جس نے علم کا دریا بہایا اور خاندان نبوت سے وہ منسوب وہ خاندان نبوت سے کٹا ہوا ہو. اور اگر کٹا ہوا ہے تو پھر ہدایت کی بات نہیں کرے گا گمراہی کی بات کرے گا. ہدایت کی بات وہی کر سکتا ہے. آؤ 14ویں صدی سے پڑھنا شروع کریں. ایک سوال علوم و فنون کا ماہر مجدد جس کو دنیا امام احمد اللہ کہتی ہے علم کے دریا اس وقت بہانا شروع کیا جب آل رسول احمدی کا قدم اپنے کنکھوں پر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسالت خاندان نبوت رسالت مولا کائنات. اور پھر پہلی صدی کی طرف آ جاؤ. پہلی صدی کے اندر امام الائمہ سراج الامہ کاشف الامہ سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ انہوں نے جو علم کے اتنے دریا بہائے ہیں تو ان کے کندھوں پر امام جعفر صادق کا قدم نظر آتا ہے. یہ خاص بات ہے. آپ کہاں ہیں مفسر قرآن کو پہچاننے کے لیے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو خدا کی عبا کے نیچے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اللہ کا ارشاد ہے اولیائی تحت قبائی. میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہے. جیسا کہ اللہ کی شان ہے اللہ کی قبا ہماری قباؤں کی طرح نہیں ہے. اولیائی تحت قبائی. اور آگے کا حصہ ہے کہ ان کو صرف میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ہم کیا جانے مفسر قرآن کیا ہے. اور پھر قرآن والوں کی شان تو رسول اللہ نے بیان فرمائی. جب شہید احد میں شہداء نے جام شہادت نوش فرمایا تو ایک ایک قبر میں دو کبھی تین تو رکھنے کی بھی نوبت آئی. تو حضور سے پوچھا گیا آگے کسے رکھے پیچھے کسے رکھے. حضور سے پوچھا ان شہیدوں کو جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ خاص شان نزول شہداء احد کے لیے ہے. اگرچہ اس کا حکم قیامت تک کے لیے آ ہے لیکن یہ شہداء احد کے لیے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا شان نزول خاص شہداء احد کے لیے اگرچہ حکم عام ہے قیامت تک کے لیے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا. اس آیہ کریمہ کا خاص شان نزول شہداء احد کے لیے ہے. حکم اگرچہ قیامت تک کے لیے عام ہے. جن کے لیے قرآن کی کتنی آیتیں نازل ہوتی ہیں انہیں شہداء احد کہتے ہیں. حضور ان کے بارے میں کہتے ہیں قیامت تک یہ لوگوں کا سلام سنیں گے اس کا جواب دیں گے. حضور فرماتے ہیں اسی لیے سعودی ہر قبر پہ جانے پہ پابندی لگاتے ہیں لیکن سعودیوں کی آج تک ہمت نہیں ہے کہ وہ شہداء احد سے روک دیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا یہ سلام سنیں گے جواب دیں گے قیامت میں گواہی بھی دیں گے. مجھے حیرت ہے جو نبی کے قدموں پہ مر جائے وہ سلام سنے بھی جواب بھی دے قیامت میں بھی جواب دے. اور لوگ ہم سے لڑتے کہ یہاں سے کیوں پڑھتے ہو کیا نبی سنتے ہیں؟ ارے غلام سنتے ہیں تو جس کے قدموں پہ مرے ہیں وہ نبیوں کا امام کیوں نہیں سن سکتا؟ وہ نبیوں کا امام کیوں نہیں سن سکتا؟ بہرحال اللہ ان شہداء احد کے بارے میں پوچھا یا رسول اللہ ایک قبر میں کسی
मुफस्सिर कुरान उनको मुरीदों ने नहीं बनाया था, मुफस्सिर कुरान उनको उनकी सलाहियतों ने बनाया। अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं और भी पढ़ता बातें, लेकिन जल्दी जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं। बातें हो रही थी सूरत की, जुन्नैद की, और बातें हो रही थी ज़करिया बंदर की, और फिर ये बात हो रही थी सूना पड़ा था, सन्नाटा था, बदअकीदों की गुंडागर्दी थी, बदअकीदों की दहशतगर्दी थी। अकेले आने वाला कैसे आ गया? दरअसल बात यह है, जब कोई नहीं निकलता है तो नबी का खानदान आता है। दुश्मनों को भी है अहले बैत के, कि जो जुर्रत कुदरत ने अहले बैत को दी है वो किसी को नहीं दी। आप जानते अकेले कैसे चले गए? खून ले गए, फातिमा के दूध की तासीर ले गई, अली के खून की तासीर ले गई। उसको आसानी से समझो। देखो, आले नबी डरा नहीं करते, क्योंकि जान देना खानदान की रीत है। अक्सर शहीद हैं खानदान नबूवत में, जितने शहीद है उतने इमाम हुसैन को लोग शहीद कहते हैं। उनके भाई बड़े शहीद, उनके अब्बा शहीद, उनके बेटे शहीद, उनके भतीजे शहीद, उनके पोते शहीद, उनके नवासे शहीद, उनके दादा हजरत हमजा शहीद। इसी तरीके से शहीदों का खानदान है। और इल्म में भी ऐसे ही सदिल वाले पीर मेहर शाह साहब ने कहा है कि आले नबी के खून में इल्म आता है। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि हम अहले बैत के पास सहीफा फातिमा है। अल्लामा जामी ने लिखा है, मैं उसको अब खोलना नहीं चाहता, लेकिन अलबत्ता यह है कि उसके उलूम महदूद है अहले बैत तक, आले नबी तक, खानदान नबूवत तक, या फिर वो जिस पे करम करके नजर डाल दे। गलत बात है। आप क्या सोचते हैं? इल्म सिर्फ किताबों से नहीं मिलता, लेकिन ज्यादातर किताबों ही से ज्यादातर लोगों को मिलता है। लेकिन ये खून रसूल की खासियत है कि जुरात और इल्म इस खानदान के मुकद्दर में, बहादुरी और शुजात इस खानदान के मुकद्दर में। देखो, दोस्त दुश्मन सबको एतराफ है। जुन्नैद अकेले कैसे जाते थे? यहां अकेले कैसे आते थे? शहजाद खान तो पढ़ रहे थे या बढ़ रहे थे, अकेले दौरे कैसे होते थे? जुरत थी खून रसूल की, जुरत थी खून रसूल की। और फिर मजमा देखकर मसलहत पसंदी से बात करना, ये पेशेवर मुकर्रिरों की तबीयत होती है। लेकिन मसलहत की फिक्र न करते हुए एहकाके हक और इब्ताले बातिल करना, ये अहले हक की अलामत है। बात कभी किसी की मसलहत से नहीं की, जो जरूरत की बोल दिया, पेश कर दिया, अंजाम की परवाह नहीं। इसलिए कि हमें तो दोनों ही जानिब से सरफराजी है। मरे शहीद और बच गए तो गाजी है। अरे वो तो पैदाइशी गाजी थे, पैदाइशी गाजी भी थे, पैदाइशी रब्बानी भी थे, वो इसमें बामुसम्मा थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
جیسا کام. اس میں بامسمہ وہ غازی بھی تھے, وہ ربانی بھی تھے, پیدائش کے اللہ والے تھے. اور پیدائشی غازی تھے اس لیے کہ غازیوں کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے, جرأت مندوں کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے. بات کہنے چلا میر سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ, جو ہم قادریوں کے مہرہ مطہرہ کے جو سرکاران پیران اعظام ہے, ان کی آباء و اجداد کی خانقاہ بلگرام شریف ہے. وہاں کے ایک بزرگ ہے میر سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ سیدوں کو قدرت نے جرأت کیسی دی کہ وہ جان کی بجائے قوم کے ایمان کی فکر کرتے ہیں. ان کو قوم کا ایمان بڑا عزیز ہوتا ہے. ارے جو ایک کا ایمان بچا لے اس کی نجات ہے, جو ہزاروں کو ربانی بنا دے اس کے مرتبے کا حالت کیا ہو. ایک بات ہے بھائیوں, ربانی بن جانا بھی بڑی بات ہے, لیکن اوروں کو ربانی بنا دینا, اوروں کو ربانی بنا دینا یہ بڑی بات ہے. غازی ربانی رحمت اللہ علیہ کی بڑی شان یہ ہے کہ وہ خود تو ربانی تھے, لیکن انہوں نے ہزاروں کو ربانی بنا دیا. تنے تنہا پہنچے, جہاں گئے ماحول بدل دیا, جہاں گئے انقلاب پیدا کر دیا. میں نہیں جانتا تھا کہ غازی ربانی رحمت اللہ علیہ کون ہے. ایک دن مجھے اپنے شہر والے گاؤں کا پوسٹر پڑھنے کو ملا, وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ غازی ربانی صاحب تشریف لا رہے ہیں. میری عمر اس وقت 16 یا 17 سال کی تھی. میں نے فون کر کے اپنے امیر قائد محترم میرے استاد امیر سنی دعوت اسلامی سے پوچھا. میں نے کہا حضور یہ غازی ربانی صاحب کون ہے؟ تو کہا بیٹے سورت کی سیرت بدلنے والے کو غازی ربانی. یہاں نہ لفافوں کی فکر ہوتی ہے, نہ یہاں کھانوں کی فکر ہوتی ہے. بات یہ بھائیوں بڑی معذرت کے ساتھ واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں جب بھی تقریر کرتا ہوں تو کسی سنی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کرتا ہوں, اس لیے کہ اس کو میں غیبت سمجھتا ہوں اور غیبت کو حرام سمجھتا ہوں. لیکن بات میں جنرل کر رہا ہوں عام. اگر غریب مرید کے یہاں پہلے دن قیام ہے اور آئندہ دورے میں مالدار مرید بڑھ جائیں تو لوگ بستر لپیٹ کر وہاں چلے جاتے ہیں. یہ غازی ربانی صاحب کی خصوصیت ہے کہ پہلے دن جہاں قیام کیا پھر کتنا ہی مالدار ملا, وہاں پھر نہیں گئے, اس لیے کہ اوروں کو پیسوں پہ یا اوروں کی نظر جیب پر ہوتی ہے, جس کی نظر دل پہ ہوتی ہے اس کے لیے امیر اور غریب مرید میں کوئی تفریق نہیں ہوتی. ارے جن کے باپ داداؤں نے دنیا کو 3 طلاق دے دیا ہو, پھر ان کو کسی امیر اور غریب سے کیا غرض, بلکہ ان کی شان تو یہ ہے نظام الدین محبوب الہی سے بادشاہ
بات چل رہی تھی خاندان نبوت کی جرأت کیا ہے. امام زین العابدین جب کربلا سے واپس آئے، توجہ تو سب کی ہے، اس لیے کہ صبر ربانی رنگ رنگے ہیں، توجہ سب کی ہے. مولا زین العابدین پاک کربلا سے واپس آئے، رونے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں، بس روتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں. کبھی نہیں مسکرایا، ٹھنڈا پانی بھی چھوڑ دیا، بقدر ضرورت کھاتے ہیں پیتے ہیں. امام زین العابدین پاک کے دوسرے شہزادے حضرت سیدنا زید شہید مظلوم نے اپنے بڑے بھائی امام محمد باقر امام جعفر صادق کے والد سے پوچھا، بھیا ابا جان اتنا روتے کیوں ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ امام باقر نے کہا، بھائی جو پہاڑ ابا پہ ٹوٹا ہے اگر وہ تو دیکھ لیتا تو تو بھی روتا، تو بھی کبھی نہ مسکراتا. اس لیے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے، یعقوب علیہ السلام نے تو ایک یوسف کھویا ہے، میں نے تو 16 کھو دیے، میں نے تو 16 کھو دیے، میں کیوں نہ رو. پھر ایک دن ایسا آیا جس وقت اہل اقتدار کی گنڈا گردی بڑی، ان کی بدعقیدگی بڑی، ان کے بدعات کو رواج دینے کی طبیعت بڑی. حالات یہ ہوئے، مصلی پر وہ کھڑے تھے جو نااہل تھے، جنہیں قرآن مقدس کی صحیح تلاوت نصیب نہ تھی، جو شراب راتوں کو پیتے تھے، صبح کو مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، منہ بھر کا دین بچا لیں، اور اس کے بعد نکلے، اور نکلنے کے بعد جمعہ کا دن تھا، مسجد میں تشریف لائے، وقت کا حاکم جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے جیسے مصلی پر گیا، حضرت زید نے اس کا بازو پکڑا، بازو پکڑ کر کے پیچھے کیا، خود مصلی پر گئے اور جمعہ کی نماز پڑھائی. جو ساتھ میں لوگ تھے ان کو یہ جرأت دیکھ کر کے حیرت ہوئی کہ آج تو حضرت زید نے بڑا کام کر دیا، حاکم وقت کو پیچھے کر کے خود مصلی پر کھڑے ہو گئے. انجام کیا ہوگا نہیں معلوم. تو جیسے ہی سلام پھیرا، لوگوں نے ہنگامہ کر کے بہانے سے حضرت زید کو کہا، جلدی نکلو، کہیں قتل نہ کر دیے جاؤ، کہیں مار نہ دیے جاؤ. جناب زید گھوڑے پہ بیٹھے روانہ ہو گئے. حاکم وقت منبر پہ بیٹھا اور پھر کہنے لگا، کون گستاخ تھا جس نے مجھے مصلی سے پیچھے کھینچ کر کے خود آگے بڑھ کر کے جو ہے وہ امامت کی ہے. لوگوں نے کہا، سرکار وہ کوئی تاجر تھا کپڑے کا، پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا، اسی نے یہ جرأت کی ہے. اس نے منبر پہ ہاتھ مار کے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں نہیں مان سکتا کہ وہ کوئی کپڑے کا تاجر ہے. تاجروں میں اتنی جرأت نہیں ہو سکتی. یا تو فاطمہ کا دودھ ہوگا یا تو علی کا خون ہوگا، انہی میں اتنی جرأت اللہ نے پیدا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، برسان مولا کائنات، اولاد شہید اعظم. اب مفسر قرآن کی جرأت پر آپ کو حیرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ مفسر قرآن اس کو کہتے ہیں کہ جس کی رگوں میں مخدومہ کائنات کا دودھ بھی موجود ہے اور مولا مشکل کشا کا خون بھی موجود ہے. اور جب آل نبی کی کوئی تعریف کرے، تقویٰ اپنی جگہ ہے، علم اپنی جگہ ہے، پرہیزگاری اپنی جگہ ہے. حضور سیدی مرشدی سرکار اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے قصہ مکمل کر دیا. فرماتے ہیں، کوئی ہو متقی ہو عالم و زاہد زمانے میں، کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. اب ان کی شان میں کیا کہا جائے کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اس لیے یاد رکھنا، محتاج کے تعریف نہیں، آل محمد پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا. یہ ان کی اصلیت ہے، یہ ان کی سچائیت ہے. وہ مفسر قرآن تھے، وہ قرآن میں تدبر سے کام لینے والے تھے. اور ایک آخری بات اس کر کے بات مکمل کرو، انسان میں سب ہو لیکن اگر علم نہ ہو تو علم اور تقویٰ بھی اس کا
پھر وہ رنگ نہیں لاتا جو رنگ لانا چاہیے. مفسر قرآن کی سب سے بڑی بات ہے کہ میں نے شاید پہلی اور آخری ملاقات کی ہے اسی محلے میں. میں نے دیکھا عام طور پہ ہوتا یہ ہے، چھوٹوں کو دیکھ کر بڑوں کا قد اونچا ہو جاتا ہے، لیکن کچھ بڑے واقعی جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں سے جھک کر ملتے ہیں. میری پہلی اور آخری یادگار ملاقات محمود بھائی جان کے توسط سے ہے. شاید مرے دم تک میں اسے احسان کو فراموش نہ کر سکوں گا. ان کے توسط سے ہے. میں نے دیکھا کہ جب میں حاضر ہوا ہوں تو 90 سال سے زائد کی عمر کا ایک بزرگ جو تکیہ لگا کر لیٹا ہے، ایک 35 سال کے لڑکے کے لیے اٹھ کر کے اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے. اور پھر ہم نے بہتوں سے دعاؤں کی گزارش کی ہے بزرگ سمجھ کر، لیکن جب بھی کسی سے دعا کی گزارش کی تو زیادہ تر لوگوں نے کہا انشاءاللہ بیٹے دعا کریں گے. لیکن بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جنہوں نے انشاءاللہ کہہ کر پتہ نہیں کیا، لیکن اس میں ذریعے کہ کی ہوگی. لیکن بعض بزرگوں میں وہ قاضی ربانی صاحب کی شخصیت ہے، جب کہا کہ دعا کرو تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے اور دیر تک دعا ہوتی رہی، دیر تک دعا ہوتی رہی. یہ علم، یہ اخلاق، یہ کسی بہت بڑے صوفی نے کہا تھا جب شجروں سے آل نبی پہچانے نہ جائیں تو اخلاق و سخاوت سے ان کی پہچان کر لیا کرو. اخلاق و سخاوت سے ان کی پہچان کر لیا کرو. کہیں چہرے بولتے ہیں، کہیں اخلاق بولتا ہے، کہیں کردار بولتا ہے، کہیں سخاوت بولتی ہے. اور آپ جانتے ہیں جس کا تعلق اللہ کی کتاب سے اتنا مضبوط ہو، قرآن سے، حضور نے کہا 2 چیزیں چھوڑ کر جاؤ، قرآن اور میرے اہل بیت. اہل بیت میں تو خود ہی تھے. دوسری چیز قرآن. موت کا اضطراب انسان کو سب بلا دیتا ہے، لیکن جس ذات نے موت کے اضطراب میں بھی قرآنی آیتیں پڑھی ہو. ایک ویڈیو کلپ میرے برادر عزیز خلیل ربانی صاحب نے مجھے بھیجا تو میں دیکھ کر واللہ میری آنکھیں نم ہو گئی کہ موت کا اضطراب انسان کے چہرے کا رنگ اڑا دیتا ہے. یہ کیسی موت ہے کہ جہاں قرآن سے رشتہ نہیں ہے؟ یہ کیسی موت ہے؟ پھر فوراً میرے دل نے کہا امین کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے حیرت ہے کہ موت کا اضطراب قرآن سے رشتہ نہیں توڑتا؟ ارے کیوں نہ ٹوٹے؟ یہی خاندان کا جد اعلیٰ تو ہے جو نیزے پہ قرآن پڑھتا ہے. اگر یہ موت کے وقت قرآن پڑھتے ہیں تو تعجب کیا ہے؟ ان کے جد قریب امام حسین نے تو کٹے ہوئے سر میں نیزے پہ قرآن سنایا ہے. تعجب کیا؟ یہ وراثت میں ملنے والی چیزیں ہیں. یہ ہے حضور مفسر قرآن کے لفظ. جو بات ایک پہ کہنا چاہتا تھا، علم اور اخلاق بڑی چیز ہے. جن کے قد واقعی اونچے ہوتے ہیں وہ جھک کر ملتے ہیں، بڑی چیز ہے. انسان کے پاس بڑی خوبیاں ہو کچھ نہیں ہے. امام اہل سنت سید عالم حضرت نے لکھا ہے جب تک انسان میں 12 صفتیں پیدا نہ ہو اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. امام اہل سنت سید عالم حضرت نے اس کو غوث پاک کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ غوث پاک کا قول ہے. فرماتے ہیں 2 صفتیں اس میں اللہ کی ہوتی ہے، یعنی اللہ اپنی شان کے مطابق اپنی صفت سے جتنا چاہتا ہے اس سے عطا فرماتا ہے. اللہ کی صفت کے برابر کسی کی صفت نہیں ہو سکتی. جیسے اللہ مولانا ہے اور بھی لوگ مولانا ہے تو اللہ کی طرح کوئی مولانا تھوڑی ہو سکتا ہے نا. تو یہ بات ہے وہ اور بھی آپ سمجھ سکتے ہو. میں بار بار تشریح کرتے ہیں. ویسے میں بات عرض کر رہا ہوں، طالب علم ہوں، کوئی غلطی ہوگی تو میری اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ. 2 صفتیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی 2 صفتوں سے حصہ عطا کرتا ہے. 2 صفتیں اس میں رسول اللہ کی ہوتی ہے، 2 صفتیں اس میں صدیق اکبر کی ہوتی ہے، 2 صفتیں اس میں فاروق اعظم کی ہوتی ہے، 2 صفتیں اس میں عثمان غنی کی ہوتی ہے، 2 صفتیں اس میں مولا علی کی ہوتی ہے. جب وہ 12 صفتوں کا حامل ہوتا ہے تب جا کر وہ اللہ کا ولی بنتا ہے. مرید کے کہنے سے کہ حضرت پہنچے ہوتے وہ پہنچ نہیں جاتے جب تک کہ اپنے اندر وہ خود یہ صفات پیدا نہ کر لیں. 2 صفتیں اللہ کی کس طرح ہوتی ہے؟ اللہ ستار و غفار ہے. توجہ بات مکمل کرو. اللہ ستار و غفار ہے. مجھے پتہ ہے آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں اور آپ بہت اچھی اچھی باتیں سن چکے ہیں، لیکن یہ بھی سن لیں کہ آپ اس میں اپنے اندر بھی یہ پیدا کر لیں کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہے.
ہاں کام ہو جائے تو بیڑا پار ہے. اچھوں کی نقل کرنی چاہیے, اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. ہاں تو دو صفتیں, اللہ ستار و غفار ہے. پیر بھی جو ہوتا ہے نا اس کو صفت ستاری اور غفاری سے حصہ ملا ہوتا ہے. ستار ایسا ہوتا ہے اللہ کی عطا سے کہ لوگوں کے عیب دیکھ کر چھپا دیتا ہے, یعنی اس کی محفلیں غیبت کی آماجگاہ نہیں ہوتی. اس کی محفلیں, جو لوگ محفل میں بیٹھے ہوئے انہیں پتا ہے. بات یہ بھائیوں, بڑے بڑے خاندان کے لوگوں کو ہم نے دوسروں سے مرید ہوتے ہوئے دیکھا, اسی لیے کہ لوگوں کو گھر پر اعتماد نہیں. باپ کو بیٹوں سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اگر بیٹے اتنے منتقد ہیں, میں نے ہاسپٹل میں محمود بھائی جان کو کہتے تھے بغیر کسی شبے کے میں یہ اس کی عکاسی کر سکتا ہوں کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے, میں نے ان کو اس وقت تڑپتے دیکھا ہے. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ بیٹا جس کا اتنا منتقد ہو, بیٹا جس کا اتنا منتقد ہو تو بات کچھ تو ہوگی. گھر میں آدمی, گھر والے زیادہ جانتے ہیں انسان کو گھر والے زیادہ جانتے ہیں کہ کون بنڈی اتار کے رہتا ہے اور کون جو ہے برموڈا پہن کر کے رہتا ہے. لوگ گھر والے زیادہ رہتے ہیں. آپ ممبروں پہ جا کر بھلے ہی اپنے آم کے ساتھ عارف باللہ لکھوا لیں, خطیب اعظم ہے, یہ لوگ پتا نہیں کیا کیا آدم ہے, ہند آپ بن جائے. آج تو ہندوستان کا حال ہی ایسا ہو گیا, ہر نقیب اعظم, ہر خطیب اعظم, ہر بندہ علامہ, ہر پھر شیخ المشائخ. انا للہ و انا الیہ راجعون. حق بولو تو گالیاں سنو, لیکن اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. بس یاد راضی ہو جائے اور کیا بات ہے. کتنا مبالغہ گرو سے کام لوگے, حقیقتوں کی طرف ہو, حقیقتوں کی طرف ہو. اور ان کی محفلیں غیبتوں کی آماجگاہ نہیں ہوتی تھی. صفت ستاری کا حصہ یہ ملا تھا. صفت غفاری, معاف کرنا, درگزر کرنا. ایک ایک صفت پر کئی بہت دیر تک بولا جا سکتا ہے, لیکن یہاں کی اسلام کا ٹائم ہی نہیں ہے. 50 منٹ کا وقت ہے, جس میں سے اب صرف 9 منٹ بچے ہیں, بس بات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ نے توفیق دی تو بہت برکت رہی تو 9 منٹ میں بات پوری. معاف کرنے کی عادت, صفت ستاری سے یہ کہ پردہ پوشی, اس لیے کہ پیر پردہ پوشنا ہوگا تو کون ہو گیا. ہر بندہ آ کر تو یہی کہتا ہے کہ میں زنا کر کے ہوں, توبہ کرا لو. اللہ ماشاءاللہ تو کہتے ہیں زکات نہیں دیے توبہ کرا لو, بد نظری کی توبہ کرا لو, نمازیں نہیں پڑھی توبہ کرا لو. اب وہ بولتا تو نہیں کہ وہ پناہ گیا تھا, وہ زنا کرنے والا تھا. یہ حال ہے. وہاں تو شان ستاری کا مزہ ہوتا ہے. وہ پھر کا تو صفت رسول اللہ کی اس کو ملتی ہے. حضور امت کے لیے رفیق بھی تھے اور شفیق بھی تھے. بہت پیار کرتے تھے امت سے, بڑی شفقت کرتے تھے امت سے. اکثر انسان بہت زیادہ اخلاق مند ہوگا تو مریدوں کے لیے دل وسیع ہوتا ہے. یار جو مرید ہی نہ ہو, کسی اور کا مرید ہو کر کے آیا, اس پر بھی شفقت کرنا, یہ حضور مفسر قرآن کی عادت ہے. شفقتیں, کام کرنے والوں کو شفقتوں سے نوازا, پیار دیا, جھڑکا نہیں. اس لیے کہ جھڑکنا مصطفیٰ جان رحمت کی عادت ہوتی ہے. میرے امام کہتے ہیں سنیو ان سے مدد مانگی جاؤ, بڑے بکتے رہے بکنے والے, آسیو تھام لو دامن ان کا, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. ارے وہ ہاتھ جھٹکیں گے تو سہارا کہاں ملے گا. حضور رفیق کے شفیق کی امت پر. تو پیر کے اندر, ولی کے اندر یہ دو صفتیں بھی حضور کی آتی ہیں. وہ رفیق بھی ہوتا ہے, شفیق بھی ہوتا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ. آج حال یہ ہو گیا کہ مالدار مرید کی خیریت بھی پوچھی جاتی ہے, غریب سے مسافر کے لیے بھی وقت نہیں ہے. یہ حالت ہے. بڑی معذرت کے ساتھ آپ مجھے معاف کر دیں, چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی تو آپ مجھے معاف کر دیں. مرید بنانے کا شوق ہے, مرید نبھانے کا شوق ختم ہو گیا. مالدار بیمار ہو تو ہم طبیعت بھی پوچھتے ہیں, اور اگر غریب پڑوس میں مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے وقت نہیں ہوتا. کبھی بخار آ جاتا ہے, کبھی زکام, کبھی سر درد. یہ صورتحال ہے. حضور کی شان شفقت یہ تھی, وہاں مالدار اور غریب میں کوئی تفریق ہی نہیں تھی. ایک بوڑھی عورت, حبشیہ کنیز تھی, زیادہ کچھ نہیں, اس کی شان بہت بڑی اس کی شان نہیں تھی. شان تو اس کی اتنی بڑی تھی کہ وہ دور رسالت میں پیدا ہوئی, اس سے بڑی کوئی شان نہیں. جس کو شرف صحابیت مل گیا, اس سے بڑی کوئی منقبت ہی نہیں ہے. صحابی جس کو کہتے اس سے بڑی کوئی منقبت نہیں ہے. لیکن بہرحال ظاہری
رسول اللہ کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. رات کو اس کا انتقال ہوا, صحابہ نے اس کی تدفین کر دی. صبح کو اللہ کے رسول نے پوچھا, وہ دکھتی نہیں. اب کی کریم آپ کا بندہ کربلا کا کرم نوازا تھا, اس کا انتقال ہو گیا, اس کو دفن کر دیا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا, تم نے کیوں دفن کیا مجھے اطلاع کیے بغیر؟ تم نے دفن کیوں کیا مجھے اطلاع کیے بغیر؟ اس کی آقا رات کا وقت تھا, آپ کے آرام کا خیال مرحوز خاطر رہا, اس لیے ہم نے سوچا حضور کے آرام میں خلل پیدا نہ کرے, اس لیے ہم نے دفن کر دیا, اطلاع نہیں کی. حضور کے فرمان کا مفہوم ہے, میں تمہارے درمیان موجود ہوں, تمہارے جنازوں میں میری شرکت, یہ تمہارے لیے باعث برکت ہے. اس کے بعد حضور اتنا کہہ کے چپ نہیں ہوئے. وہ کوئی مدینے کے گورنر کی بیوی نہیں تھی, وہ کوئی مدینے کے مالدار گھرانے کی عورت نہیں تھی. ایک کالے رنگ کی حبشیہ قمیص تھی, وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. اس کا نام کوئی مشہور نہیں تھا, خاندان کوئی مشہور نہیں تھا. صحابہ نے اطلاع نہیں کی, مگر جب صبح بھی تو حضور نے فرمایا, اب تم نے جنازے کی اطلاع نہیں دی ہے, چلو اس کی قبر پر چلتے ہیں, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ شفقت ہے امت پر. اس شفقت سے حصہ ملتا ہے جب کوئی ولی بنتا ہے. پھر اس کے بعد دو صفتیں اس کو صدیق اکبر کی ملتی. اب یہاں صدیق اکبر کا تذکرہ ہے, ایک بات بھی کہہ, اسی سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے دشمنوں میں کوئی ولی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ چار یاروں کی صفتوں سے آدمی ولی بنتا ہے. اسی لیے اہل سنت کے سوا کئی ولی ملتا ہی نہیں, اہل سنت کے سوا کئی ولی ملتا نہیں. لوگ کہتے ہیں غریب نواز تو ہمارے ہیں, ہم کہتے ہیں رازدی جی آپ کے غریب نواز کیسے ہو گئے؟ کیونکہ آپ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جس کا نام عثمان ہوتا ہے اس پہ لعنت برستی ہے, اور غریب نواز کو غریب نواز بنانے والا عثمان ہارونی ہے. آپ کے عقیدے میں تو عثمان نام والوں پہ لعنت برستی ہے, لیکن غریب نواز کو جس نے اپنی دو انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم دکھائے تھے, وہ عثمان ہی نام کا تھا. وہ پتا چلا غریب نواز کسی کے نہیں, غریب نواز سنیوں کے ہیں, غوث پاک سنیوں کے ہیں. تو بات عرض کر رہا تھا, صدیق اکبر کی دو صفت ہوتی ہے. ایک صفت کیا, وہ صادق ہوتا ہے, یعنی سچ بولنے والا, مصدق ہوتا ہے. اس کے سامنے سچ کہا جائے تو وہ اس کی تصدیق کرتا ہے. سچا ہوگا, سچ کی تصدیق کرے گا. یہ نہیں کہ پڑھنا کدھر کا بھاری ہے, کبھی ادھر چھلانگ کبھی ادھر چھلانگ, بندر بار اس کیا نہیں ہوتا. سچا ہوگا, سچائی کی وہ ہمیشہ تصدیق کرے گا. فاروق اعظم کی دو صفتیں اس میں ہوتی ہے. ایک یہ کہ وہ امر بالمعروف کرتا ہے, یعنی نیکی کا حکم دیتا ہے, اور برائی سے روکتا ہے. مفسر قرآن ہوتے 72 سال تک امر بالمعروف نہیں ہے, منکر نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا کرتے ہیں. پھر عثمان غنی کی دو صفتیں اس میں ہوتی ہے. کیا وہ ولی لوگوں کو لوٹنے والا نہیں ہوتا, وہ سخی ہوتا ہے, سخی, وہ دین کا سخی ہوتا ہے, وہ دین کا سخی ہوتا ہے, اور رات مسلح پر گزارنے والا ہے. دو صفتیں اس کی. سخاوت اس کی ہوتی ہے. خاندان نبوت میں تو سخاوت یہ تو وراثت نہیں ہے, یہ تو وراثت سخی ہوتا ہے وہ. آج کل بڑی معذرت کے ساتھ بھائیوں یہ حالات ہو گئے, ہم اچھی نعت پڑھتے ہیں, کتنا دن بھی تو آئیں گے. آپ اسی لیے عاشق رسول ہو کہ آپ نعت پڑھنے پر بھی کچھ مانگتے ہیں. آپ کمیٹی والوں سے صلہ مانگتے تو رسول اللہ سے آپ نے کیا لینا؟ تقریر کرنے آئیں گے, کتنے دن کریں گے, کتنا دیں گے, یہی رہ گیا تھا ہمارے لیے. بس یہی تھا, دین بیچ کر دنیا کمانا. کتنی بڑی تجارت کی تم نے. اعلیٰ حضرت کا مسلک تو یہ ہے, امام احمد رضا اور سے بریلوی تو یہاں تک کہتے ہیں کسی نے نعت پڑھی, میلاد پڑھی, اور یہ سوچا کہ میں نے نعت پڑھی ہے مجھے ڈبل شرمی ملنی چاہیے, بس اس کا نعت پڑھنا ضائع ہے. کتنی بڑی تجارت. کوئی کہتے کوئی دے دے تو روکو مت, کسی سے مانگو مت, مانگنے کی اجازت ہے. افسوس آج ہم نے دین کی تبلیغ کو بھی زندہ بنا لیا, لیکن 72 سال تک ایک منبر پر خطاب کرنے والا مفسر اعظم کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ کبھی اشاروں میں بھی کہو یہ دے دو. اس لیے کہ دنیا دینے والے کو یاد رکھتی ہے, لینے والے کو بھول جاتی ہے. لینے والے کو دنیا بھول جاتی ہے, دینے والے کو یاد رکھتی ہے. لوگوں کو غریب نواز اس لیے یاد ہے
کہ غریب نواز نے ہمیشہ دیا ہے، لیا نہیں ہے۔ بادشاہ غریب نواز کی چوکھٹ میں نظر آیا ہے، غریب نواز کبھی بادشاہ کی چوکھٹ میں نظر نہیں آیا۔ یہ معیار ہے اللہ والوں کا۔ تو سخی ہوتا ہے، عثمان غنی کی صفت سے رات میں عبادت کرتا ہے۔ مولا علی کی دو صفتیں ہوتی ہیں، پتا چلا خارجیوں کو بھی ولایت نہیں ملتی، اس لیے کہ جو علی والا نہیں ہوتا وہ ولی بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ علی کے گھر سے ہی ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ ہاں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اور امتوں میں جتنے ولی ہوئے ہیں وہ بھی علی کے فیضان سے ولی ہوئے ہیں۔ جس نے اور امتوں میں ولایت تقسیم کی ہے یہ تو امت محمدیہ ہے۔ ہاں، تو فرمایا دو صفتیں علی کی ہوتی ہے، کیا؟ ایک تو وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ شجاع اور بہادر ہوتا ہے، اس میں بہادری ہوتی ہے۔ دیکھو عاجزی الگ ہے، بزدلی الگ ہے۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، بزدلی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عاجزی بہادری کے ساتھ ہو یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ اکبر، مولا علی کی دو صفتیں اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ بہادر ہوتا ہے اور وہ علم والا ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ولی جاہل نہیں ہوتا۔ اور آپ نے سنا ہوگا جب مفسر قرآن بیان کرتے تھے تو کیسے کیسے علم نکات بیان کرتے تھے، علم کے جواہر پارے پیش کرتے تھے۔ وقت بالکل ہو گیا ہے، 50واں منٹ جاری ہے۔ آخری جملہ کہہ دوں، ربانی ہو یا اور کوئی ہو، ہم تو سبھی ربانی ہیں، اس لیے کہ ہمارے مرشدوں کی تعلیم ہے کہ جہاں پہنچو، جس نہر پر جاؤ اس سے سیراب ہو جاؤ، اس لیے کہ ساری نہروں کا مرکز ایک ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم مشربوں میں، ہم سلسلوں میں تفریق نہیں کرتے، سارے سلاسل ہمارے ہیں۔ ہم اپنے پیر کی طرح ہر پیر کا احترام کرنا جانتے ہیں، تعظیم کرنا جانتے ہیں۔ ہمارے دل چھوٹے نہیں ہے۔ 50ویں منٹ پر جو ٹائم دیا گیا تھا، ایک جملہ کہہ کر بات ختم کر دوں۔ بات یہ ہے، سچے پیر کی پہچان کیا ہے؟ سچے پیر کی پہچان یہ ہے کہ وہ خود کا کسی کو نہیں بناتا، وہ خدا کا بنا دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مفسر قرآن، مظہر قسم خدا کی، یہ مرشد کا فیض ہے۔ مظہر قسم خدا کی، یہ مرشد کا فیض ہے، ربانیوں کی دھوم ہے اور کارگاہ ہے۔ یہ تھے حضرت مولانا سید عبد القادری صاحب، بڑا ہی پرمخ اور